الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ ہود کے بعد اب یہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ یوسف ترتیبی اعتبار سے 12ویں نمبر کی صورت ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول مکہ مکرمہ کے قیام کا آخری دور ہے۔ مکہ کے قیام کے آخری دور کی صورتوں میں سے یہ بھی ایک صورت ہے، اور سبب نزول اس کا یہ ہے کہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ الیاذ باللہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں بعض کفار نے یہودیوں کے اشارے پر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، ان کی روایات میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس لیے انہیں توقع تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کا یا تو مفصل جواب نہیں دے سکیں گے یا ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کہ فوراً اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کروا دیا، بلکہ مزید برآں اس قصہ کو قریش کے اس معاملے پر بھی چسپاں کر دیا جو برادران یوسف کی طرح وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت، نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں ہے،
یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورہ یوسف ہی کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص فرمایا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید اور فقہ بھی ہے، اور سیرت و سوانح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی خشت سامانی بھی ہے، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور شیاطین کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، چوپاؤں اور پرندوں کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی مکاریاں اور ان کی حیلہ سازیاں اور حیا بافتگی بھی ہے۔ پھر اس قصے میں مد بھی ہے اور جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی، غربت بھی ہے اور مالداری بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر اور ثبات بھی ہے، اور بندگی اور شہوت بھی۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار سور میں روپوش ہونا پڑا، اور وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ وہاں بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم اور شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے سر افگندہ ہونا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمدن اور قصدن کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو یہ قصہ یاد ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اجمالی طور پر اسے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ سورہ یوسف کے اندر ہے، اور سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں سپاروں میں آتی ہے۔ ان دونوں سپاروں کے آخری اور پہلے جز کے اندر یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں اجمالاً عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔
محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھیں۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اس کے 11 بھائی، والد اور والدہ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے سے خواب سنا تو فرمانے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ممکن ہے کہ وہ سوتیلے بھائی ہونے کی وجہ سے تم سے حسد کرنے لگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔